جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کیا کہتے تھے پرانے دور میں؟ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یا کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی کا خدا اور ہے. مثلا یہ لفظ یزداں جو آپ نے سنا ہوا ہے نا، لفظ یزداں، یہ یزداں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یزداں سے مراد نیکی کا خدا ہے، اہرمن سے مراد برائی کا خدا ہے. یعنی یزداں سے مراد جو نیکی پیدا کرتا ہے وہ خدا مراد ہے، اور اہرمن سے مراد جو برائی پیدا کرتا ہے وہ خدا مراد ہے. وہ یہ کہتے تھے، یہ عقیدہ بھی موجود ہے تاریخ میں. تو اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں. تثلیث کے قائل ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، یہ تین جو ہیں یہ خدائی میں شریک ہیں. یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ باطل ہے، گناہ ہے. اس کو تو ہم کیونکہ کلمہ گو ہیں، عام طور پر ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. لیکن اللہ صفات میں بھی، دوسری بات جو ہے کہ اللہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. صفات میں وحدہ لا شریک یعنی کیا مطلب؟ صفات میں وحدہ لا شریک یہ ہے کہ اللہ حیات میں، اللہ قدرت میں، اللہ ارادے میں، اللہ رزق دینے میں، اللہ جو ہے خلق کرنے میں، اور دیگر جو صفات ہیں ان میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. یعنی اللہ کی ذات جو ہے، یہ صفات، جو بھی صفات ہیں اللہ کی، وہ عین ذات ہے، ذات سے جدا نہیں ہیں. یہ ایک بنیادی جملہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات عین ذات ہیں، اس ذات سے جدا نہیں ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، ہم انسان بھی زندہ ہیں. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ حی ہے، حیات رکھتا ہے، حیات میں وہ مستقل ہے، عین ذات ہے، وہ زندہ ہونا اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اللہ کی ذات سے حیات، قدرت، ارادہ کبھی جدا نہیں ہے. جبکہ ہم کچھ نہ تھے، عدم میں تھے اور اس کریم اللہ نے ہمیں حیات بخش دی ہے. بس بخشنے والا، حیات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی اللہ ہے، اور تمام نعمتیں دینے والا وہی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. رازق ہے، رزق دینے میں بھی وہ اللہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے. بلکہ صفات جو علم، قدرت، حیات، یہ بات کرتا چلوں تاکہ واضح ہو جائے کہ علم، قدرت اور حیات، یہ صفات اگر کسی مخلوق میں ہیں، چاہے وہ نبی ہے، چاہے امام ہے، چاہے عام بندہ ہے، مراتب کے اعتبار سے ہے کہ جو علم، حیات، یہ جو صفات مخلوق میں ہیں یہ عارض ہیں، پہلے نہیں تھیں، اللہ نے عطا کی ہیں تو پھر وہ مل گئی ہیں. ہمارا ائمہ کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ علم لدنی ہے لیکن عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ دینے والا ہے، کتنا دیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ جانتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. جتنا اس نے عطا کیا ہے، اللہ ہر کسی کو اس کی ظرف کی بنیاد پر علم عطا کرتا ہے. تو جتنا اس نے انبیاء کو اور ائمہ کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کا شریک نہیں ہے. مومن
کا کام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں، میرا علم، میری دولت، میرا مکان، میری کوٹھی، میرا بنگلہ. یہ میں کے حوالے سے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، تھوڑا توجہ سے سنیں، کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے. ایک صحابی باہر آیا اور اس نے رسول اللہ کو پکارا. آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ کہا انا، میں. جب آپ باہر نکلے، باہر تشریف لائے رسول، تو غضبناک ہوئے. فرمایا یہ لفظ انا فقط اللہ کی ذات کو خاص ہے، کہ انا الجبار اور انا القہار فقط وہی اللہ کہہ سکتا ہے. ہم لفظ انا، میں، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مومن کے لیے عقیدہ رکھنا. کبھی اگر کہنا ہے میرا علم، تو بندہ کہے کہ میرا علم جو اللہ نے عطا کیا ہے، میری دولت جو اللہ نے مجھے دی ہے، اور میرا یہ زمین، بنگلہ یا عہدہ جو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ملا ہے. یہ عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. بعض اوقات ہم اپنی دولت پہ ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری دولت اتنی دولت ہے، یہ میری دولت ہے، میری دولت ہے. یہ عارضی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اگر فضل الہی شامل حال نہ ہو تو انسان کو اس دنیا میں کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. اس حوالے سے میں قرآن مجید کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ آپ نے حضرت موسیٰ کے دور میں سنا ہوگا، قارون کا نام سنا ہے کہ قارون بہت بڑا دولت مند تھا. یہ حضرت موسیٰ کا خالہ زاد یا چچا زاد بھائی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. یہ اس کو جو ہے ایک مقام دیا گیا، اور پھر اس کے پاس اسے علم کیمیا حاصل تھا. علم کیمیا اسے ملا ہوا تھا، اس کے ذریعے یہ دولت کماتا تھا. ظاہراً جو ہے حضرت موسیٰ کو مانتا تھا، یعنی ان کا کلمہ پڑھتا تھا. یہ نہیں کہ ان کو نہیں مانتا تھا. تاریخ بتاتی ہے قارون حضرت موسیٰ کو مانتا تھا، آپ کو نبی مانتا تھا. پھر گمراہ کیسے ہوا، اس کی میں تو آج وضاحت کرتا چلوں. اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ دولت اکٹھی ہو گئی، اور اس کا قرآن مجید کی آیت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ قارون کو اتنی دولت ملی کہ اس کی کنجیاں جو ہے طاقتور افراد جو ہے اٹھاتے تھے. بعض روایات کے مطابق 40 خچر جو ہے وہ اس کے فقط خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے. اتنا دولت مند تھا. دولت مل گئی، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا تھا. حضرت موسیٰ کے طرف وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ جاؤ، اور حضرت موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ اور قارون سے زکوٰۃ حاصل کرو. توجہ سے یہ واقعہ سنیں. اور زکوٰۃ اس وقت کیا تھی؟ 1000 درہم پہ 1 درہم. 1000 درہم پہ 1 درہم. جاؤ قارون کے پاس اور اسے اللہ کا حکم سناؤ اور اسے کہو زکوٰۃ دے. جب حضرت موسیٰ پہنچے، قارون کو اللہ کا حکم سنایا کہ بھائی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دو. جب اس نے سنا تو پہلے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی میں زکوٰۃ دیتا ہوں. جب اس نے کہا کہ زکوٰۃ دیتا ہوں، بعد میں جب چلا، یہ واقعہ سنتے ہوئے تطبیق جو ہے وہ آپ خود کریں. جب چلا تو اس نے گنتری شروع کی، 1000 درہم پہ 1 درہم، میرے پاس ہیں اتنے 1000 اتنے لاکھ درہم. یعنی یہ جو ہے نا اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنا ہے تو یہ تو بہت زیادہ بنے گا.
جو مجھے دینا پڑے گا، زکوٰۃ جو مجھ پر جو ہے وہ بہت زیادہ بنے گی۔ پھر اس نے کیا پروگرام بنایا، پھر اسی قارون نے جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے لیے، اس نے نبی کے خلاف سازش کی۔ اور سازش کیا تھی؟ اپنے علاقے میں گیا اور کہا کہ یہ حضرت موسیٰ جو ہیں پہلے جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھایا، اب جو ہے وہ ہمارے مال سے حصے دار بننا چاہتے ہیں، لہٰذا ان پر جو ہے وہ بہتان لگاتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نعوذ باللہ خوار ہوں۔ اور ایک خاتون کو تیار کیا گیا کہ تو بد کرداری کی جو ہے تہمت لگا حضرت موسیٰ پر، اسے مال کی لالچ دی گئی۔ جب حضرت موسیٰ آئے اور تبلیغ کی کہ تبلیغ کر رہے تھے اور اس وقت حکم دیا کہ کوئی غلط کاری کرے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، اگر کوئی شادی شدہ کے ساتھ غلط کاری کرے گا تو اتنی سزا اسے ہوگی، تو اس وقت قارون بولا حتیٰ کہ تو آپ خود بھی کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اگرچہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ خاتون کو لے آئے اور کہا کہ یہ خاتون کیا کہتی ہے، علاقے کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاتون کیا کہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کیا یہ جو بہتان لگا رہے ہیں کیا تو یہی کہتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے انبیاء کا خود تحفظ کرتی ہے۔ اور پھر وہ خاتون بول پڑی نہیں، یہ آپ پر تہمت لگا رہے ہیں، انہوں نے مجھے مال کا کہا ہے کہ ہم تجھے مال دیں گے، یہ تہمت تو نبی حضرت موسیٰ پہ لگا، آپ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری عزت محفوظ فرمائی، اور پھر دعا کی کہ اس قارون کو اے اللہ سزا دے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے قارون کو سزا یہ بنی ہے کہ اے حضرت موسیٰ تو زمین کو حکم دے اسے اپنے اندر لے لے۔ اور پھر حکم ہوا، حضرت موسیٰ نے حکم دیا اے زمین قارون اور اس کے جو کارندے ہیں اور اس کا جو مال اور گھر ہے یہ سارا کچھ تو اپنے اے زمین تو اپنے اندر لے لے۔ پھر روایت کے مطابق قارون جو ہے زمین میں دھنسنا شروع ہوا، پاؤں پھر جو ٹانگیں تک جو ہے وہ دھس گیا۔ حضرت موسیٰ کو منت کرتا رہا کہ اے موسیٰ جو ہے میری جان چھڑا۔ حضرت موسیٰ نے پھر حکم دیا مزید اسے جو ہے اپنے اندر لے لے۔ زمین نے یہاں گردن تک جو ہے ان سب کو لے لیا۔ پھر انہوں نے التجا کی، لیکن جو ہے حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ انہیں اپنے اندر جو ہے دھنسا دے۔ تو زمین نے قارون کے کارندوں اور قارون کا جتنا خزانہ اور مال و دولت اور کوٹھی بنگلے اور مکان تھے سارے وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن کی آیت کے مطابق قرآن میں جب یہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو قارون نے کہا یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، یہ مال و دولت تو میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رازق ہونے میں اپنے علم کو شریک سمجھا۔ تو کیا خیال ہے یہ اس شرک سے ہم پاک ہیں؟ تو یہ میرا کاروبار ہے جی، اس کاروبار کی وجہ سے، یہ میں نوکری کی وجہ سے، یہ میں ذمہ دارہ کرتا ہوں تو میری زمینوں کی وجہ سے، یہ میری محنت ہے۔ جو مومن خالص ہے وہ یوں نہیں کہتا یہ میری محنت ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ اور دوسری بات، قارون کو سزا کیوں ملی؟ سزا اس لیے ملی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جو زکوٰۃ نہ دینا چاہتا تھا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اور کیا خیال ہے کہ ہم جب خمس سے بھاگتے ہیں تو ہماری حالت یہی نہیں ہوتی؟ مولانا صاحب بتائیں کہ خمس کتنا نکلے گا؟ ہاں جی، یہ آپ کے 1,20,000 جو ہے وہ خمس بنتا ہے، جو سال بھر آپ کماتے ہیں اور آپ کے نفع سے جو ہے اتنا بنتا ہے۔
تو پھر ہم گنتریاں کرتے ہیں، او اتنے کروڑ ہیں تو اتنا بن جائے گا، اتنا بن گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ بس چھوڑو جی، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ پھر مولویوں پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے، شریعت کی توجہ نہیں رہتی۔ قارون نے موسیٰ پر اعتراض کیا تھا۔ ہم خمس کی ادائیگی میں علماء پر اور مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں اور خمس سے بھاگتے ہیں۔ سہم امام اور سہم سادات دینے سے بھاگتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اہل بیت اور ائمہ کو مانتے ہیں، پھر آج ہی تہیہ کر لیں کہ میرے مال میں جو خمس ہے میں اس خمس کو ادا کروں گا تاکہ اللہ کی ذات دنیا میں بھی مجھ سے راضی ہو اور آخرت میں بھی سیدہ زہرا کی شفاعت مجھے نصیب ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے مال سے نکالیں گے، یہ پرواہ نہ کریں۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ رزق آپ کے علم کی وجہ سے نہیں، اس کے کرم کی وجہ سے ملا ہے مال۔ جب اس کے کرم سے مال ملا ہے تو پھر پرواہ نہ کریں اس کی راہ میں۔ جب آپ خمس و زکوٰۃ ادا کریں گے تو یقیناً آپ کا مال جو ہو بیمہ ہوگا اور اللہ آپ کو مزید مال عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو شرک بالذات اور شرک بالصفات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں اپنے مال سے اپنی زندگی میں خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔